لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. مجلس ایصال ثواب بعنوان مجلس چہل منعقد ہے اور ایک ایسی ذات کے ایصال ثواب اور حوالے سے آج کی یہ مجلس ہے جو صرف اپنے سماج، اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے میں ہی نہیں جانا جاتا تھا، بلکہ دوسرے سماج اور دوسرے معاشرے اور دوسری سوسائٹی میں بھی جانا جاتا تھا. ظاہر سی بات ہے، میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ میرا جو بھی خطاب ہے، میرا جو بھی پیغام ہے، میری بھی جو بھی گزارش ہے، اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ذریعے سے وہ اپنے ہمسن اور اپنے کمسن بھائیوں کے لیے بزرگ سارے مطالب اور سارے حقائق کو جانتے ہیں جو میں بیان کروں گا یا بیان کرنے والا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے، قسم ہے زمانہ عصر کی، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے ان افراد کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، وتواصوا بالحق، حق کا تواصو کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کا تواصو کرتے ہیں. اعلان اس پروردگار عالم کا ہے اور کلام اس کتاب الہی کا ہے کہ جس کا کمال یہ ہے کہ نہ کسی خاص جگہ کے لیے ہے اور نہ کسی خاص زمانے کے لیے ہے، بلکہ جو بھی پیغام ہے، جو بھی اعلان ہے قرآن مجید کا، وہ پوری کائنات کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے. گویا یہ مختصر سا سورہ ہر زمانے میں یہی اعلان کرتا ہوا نظر آئے گا کہ قسم ہے زمانے عصر کی، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں اور نقصان میں ہیں. یہ ایسا اعلان ہے کہ کم سے کم ہماری انسانی برادری
اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نقصان، خسارہ اور لاس یہ ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اسے نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اسے پسند کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی کوشش یہی ہے، اس کی جد و جہد یہی ہے کہ اس کی ہر کاوش اور ہر کوشش کے نتیجے میں اسے فائدہ ملے۔ اور یہ بات یوں ہی نہیں ہے، چونکہ یہ بات فطرت انسانی میں پائی جاتی ہے، جبلت انسانی میں پائی جاتی ہے۔ دو جذبے ہیں جو انسانوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں، ہر انسان کے اندر یہ جذبے پائے جاتے ہیں، جلب منفعت اور دفع ضرر، فائدے کی طرف لپکنا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچانا۔ صلوات در محمد والے محمد پر۔ یہ ایسا جذبہ ہے کہ جو ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہمارا استاد مرحوم کہا کرتے تھے کہ اب اردو کا بھی ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، ایسا زمانہ آ گیا ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد پر۔ سچی بات ہے اور حقیقت ہے یہ کہ جو ہم اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، تو ہر انسان کے اندر یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے اور فائدے کی طرف لپکتا ہے۔ تو اگر تھوڑا سا ہم جائزہ لے لیں، خود ہم انسان ہیں، اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جذبہ کسی خاص عمر میں پایا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بھی قابل غور بات ہے، قابل توجہ بات ہے۔ یہ دفع ضرر اور جلب منفعت کا جذبہ اس کے لیے کوئی خاص عمر نہیں معین ہے، بلکہ انسان جس بھی مرحلے عمر میں ہو اس کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ چاہے جس مرحلے عمر میں انسان ہو اس کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ وہ نقصان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اور فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے خود مشاہدہ کیا ہوگا اور مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اگر نہیں کیا ہوگا تو آپ نے مشاہدہ کریے گا اور توجہ کریے گا۔ وہ انسان جو ابھی لاشعوری کی منزل میں ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ اس کے ہاتھوں کو حرکت ہے، یعنی بالکل یہ انسان ابھی نوزائیدہ ہے، ابھی چند دنوں کا یہ انسان ہے، اور اچانک بستر پر لیٹے لیٹے اس کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ لیکن میں اپنے بات کی دلیل کے لیے مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ انسان جس بھی مرحلے عمر میں ہو اس کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ جب جوان ہو جائے، جب صاحب شعور ہو جائے، نہیں، چاہے جس مرحلے عمر میں انسان ہو اس کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ وہ بچہ اچانک اپنے بستر پر رونا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے ہی روتا ہے، کوئی متوجہ ہو یا نہ ہو، مگر جو مجازی خالق ہے وہ فوراً متوجہ ہوتی ہے یہ بچہ رویا کیوں، اور وہ دوڑ کر کے، اس لیے اس کے ذہن میں ساری باتیں موجود ہیں کہ یہ بچہ رو کیوں سکتا ہے، اسی لیے اس نے اپنی جگہ سے اس کا علاج نہیں کیا، بلکہ اسے پتا ہے کہ اس کو رونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ وہ دوڑ کر اس کے بستر کے قریب آئی تو کیا دیکھا، ایک موذی کیڑا ہے جو اس بچے کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، کیڑے کے کاٹنے کی وجہ سے بچہ رو نہیں رہا ہے، بلکہ رو کے اپنی فطرت کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ فطرت انسانی کا اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو، ہماری فطرت نقصان اٹھانا نہیں ہے، ہمیں نقصان سے بچاؤ، ہمیں فائدہ چاہیے۔ صلوات در محمد والے محمد پر۔ اس نے اپنی فطرت کا اعلان کر دیا، ہم نقصان نہیں چاہتے، ہم نقصان اٹھانا نہیں چاہتے، لہذا اس نے
رو کر کے بتایا. وہی بچہ ہے فائدے کی طرف لپکنا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچانا. تو نقصان سے بچانے کی فطرت آپ نے مثال سن لی. وہی بچہ پھر مثال ہے فائدے کی طرف لپکنے کا. یہ انسان بھی بچہ ہے مگر اس کے اندر یہ فطرت پائی جا رہی ہے, یہ فائدے کی طرف لپکتا ہے. پھر وہی بچہ رونے لگا. اب کوئی متوجہ ہو نہ یا نہ ہو, وہی ماں پھر متوجہ ہوئی کہ اسے پتا ہے کہ اب رونے کا سبب کیا ہے. اب جب لوگوں نے پوچھا کہ اس کے پہلے تو کیڑا کاٹ رہا تھا تو رو رہا تھا, اب کیا ہوا, کہ اب اسے بھوک لگی ہے, اب یہ بھوکا ہے. یہ بھوک لگنے پر اس بچے کا رونا یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں فائدہ چاہیے. صلوات در محمد والے محمد پر. ہمیں فائدہ چاہیے. تو یہ بات طے ہو گئی کہ ہماری انسانی برادری میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے, چاہے وہ بچہ ہو, چاہے وہ جوان ہو, چاہے وہ بوڑھا ہو, وہ نقصان اٹھانا نہیں چاہتا, بس اسے فائدہ ہی فائدہ چاہیے. مگر اللہ رے پروردگار عالم کا یہ اعلان, ان الانسان لفی خسر, تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں. پروردگار جب تجھے ہماری فطرت معلوم ہے, جب تجھے ہماری پسند پتہ ہے, جب تجھے یہ معلوم ہے کہ ہم کیا لائک کرتے ہیں اور کیا لائک نہیں کرتے ہیں. اب دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے تو یہی مثال کافی ہے. ہم مجازی اور عارضی خالق ہیں. ہم کیا دعویٰ کرتے ہیں, ارے جناب آپ کو پتا نہیں صاحبزادے ہمارے ہیں, ہمیں معلوم ہے ان کی پسند کیا ہے, ان کی ناپسند کیا ہے, ان کا مزاج کیا ہے. ہم مجازی خالق ہیں, ہم تو فطرت جانے, اور جو خالق حقیقی ہو تو وہ ہماری فطرت کو کیوں کر نہیں جانے گا. وہ سب جانتا ہے, پروردگار سب کچھ تو جانتا ہے, مگر اس کے باوجود تو نے ہمیں اس منزل میں رکھ دیا کہ جو گھاٹے کی منزل ہے, جو خسارے کی منزل ہے, جو نقصان کی منزل ہے, آواز قدرت آئے گی کہ اگر گفتگو یہی تمام ہو جاتی تو تمہیں یہ کہنے کا موقع تھا ہم نے تو تمہیں ایسا نسخہ دے دیا ہے کہ اگر اسے اپنا لوگے تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے. صلوات در محمد والے محمد پر. پھر وہ چاہے ویکلی لاک ڈاؤن ہو اور چاہے مستقل لاک ڈاؤن ہو, مگر تمہیں نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر تم نے ہمارا نسخہ اپنا لیا. دیکھیے عزیزان گرامی, فائدے اور نقصان کا معیار, ظاہر سی بات ہے اس میں تفصیل میں جانے کی کوئی نہ گنجائش اور نہ موقع نہ ضرورت ہے. دنیا کا فائدے اور نقصان کا معیار اور ہے, اور قرآن مجید کا فائدے اور نقصان کا معیار اور ہے. اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم کس معیار کو اپنائیں. آیا دنیا کا جو فائدے اور نقصان کا معیار ہے اسے اپنائیں, اس پر اپنے آپ کو تولیں, یا جو معیار قرآن ہے ہم سب کے لیے ہے نا. تو ظاہر سی بات ہر آدمی کہہ دے گا کہ ہم دنیا کا معیار کیوں اپنائیں, اس لیے کہ دنیا کے معیار کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اور پھر ہمیں دنیا سے مطلب ہی کیا ہے. ہم تو دنیا کو ویسے مانیں گے جیسے دین منوائے گا. تو کم سے کم جو دیندار ہیں ان کی نگاہوں میں
معیار کیا ہونا چاہیے؟ قرآن سے ہٹ کے کچھ معیار ہونا چاہیے؟ کائنات جو دیندار ہیں ان کی نگاہوں میں معیار قرآن ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے تمام کے تمام انسان گھاٹے میں الا الذین آمنوا۔ گھاٹے میں کون نہیں ہے؟ دیکھیے اللہ کے بعد جو بات کہی جاتی ہے وہ فیصلہ کن ہوتی ہے، وہی حتمی ہوتی ہے اور وہی اہم بھی ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، کتنی بڑی بات ہے اللہ کے بعد، یعنی اس کے بعد پھر کچھ رہ نہیں جاتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان افراد کے کہ جو ایمان لائے۔ نہیں میں لفظیں بدل دوں تاکہ ہمارے بچوں کو بھی لطف آ جائے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نقصان میں وہ لوگ نہیں ہیں، اگر نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو بے ایمانی چھوڑتے جاؤ، ایمانداری اختیار کرتے جاؤ۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ فائدے میں کون ہے؟ جو صاحبان ایمان ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ نقصان میں کون نہیں ہے؟ جو مومن ہے اور جس کے پاس عمل صالح کی دولت ہے۔ لیکن مومن زبانی بننا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ آمنو کے ساتھ عمل الصالحات بھی ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ ہم زبان سے مومن بننا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور یہی چاہتے بھی کہ زبانی آپ ہمیں سرٹیفکیٹ اور سند دیتے رہیے۔ کام ہمارا چاہے عمل صالح ہو چاہے غیر صالح ہو۔ صلوات در محمد والے محمد پر۔ مگر قرآن کی شرط کیا ہے؟ عمل صالح ہو۔ وتواصوا بالحق۔ نقصان میں کون نہیں ہے؟ جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس عمل ہے۔ وتواصوا بالحق، حق کا تواصو ہے۔ دیکھیں میں نے عام ترجمے سے ہٹ کے لفظ استعمال کیا ہے۔ نقصان میں کون ہے؟ جس کے پاس حق کا تواصو ہے۔ وتواصوا بالصبر۔ نقصان میں وہ نہیں ہے جس کے پاس صبر کا تواصو ہے۔ اب یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کسی نہ ایک وقت کے لیے نہ کسی ایک زمانے کے لیے ہے، یہ پیغام قرآن کا ہر زمانے کے لیے ہے۔ اگر حق کی وصیت کرنا ترجمہ کر دیا جائے تو آپ سوال کر لیں گے بھائی وصیت کا تعلق وقت موت سے ہوتا ہے تو کیا ایک بار ہی وصیت کرنا اس قرآن مجید کی آیت پر عمل کرنے کے برابر ہے؟ کہ نہیں، قرآن کہہ رہا جب جب حق کی بات آئے تب تب حق کا تواصو کرتے جاؤ۔ صلوات در محمد والے محمد۔ بس یہ تمہیدی گفتگو تھی، جس منزل کو جس مرحلے کو میں نے شاید آسانی کے ساتھ طے کر لیا ہے، صرف ایک لفظ پر اور اسی ایک جملے پر مجھے اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے۔ وتواصوا بالحق۔ نقصان میں کون نہیں ہے؟ جو حق کا تواصو کرتا ہو۔ اب حق کا تواصو کیا مطلب؟ اگر حق بات کہیں کہنا ہو تو حق تواصو کا مطلب ہے کہ بغیر مصلحت پسندی کے آپ حق بات کہہ جائیے۔ اگر حق کا کہیں ساتھ دینے کی بات ہو
تو وتواصوا بالحق کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق کا ساتھ دے جائیے، اور اگر حق کی حفاظت کی کہیں بات ہو تو وتواصوا بالحق کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق کے سلسلے میں دفاع کر جائیے، ہے نا؟ قرآن یہ چاہ رہا ہم سے. اب میں آپ کے حالات نہیں جانتا، میں اپنی بات کرتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے جہاں حق کہنا ہو وہاں قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ حق کہے جاؤ، مگر جب بات ہمارے سامنے آتی ہے تو ہماری پرابلم کیا ہے، ہماری مجبوری کیا ہے، ہمارا طریقہ حیات اور انداز زندگی کیا ہے؟ جب حق بات کہنا ہوتا ہے تو ہم راستے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی بائی پاس نکل جائے تاکہ ہم بھی اسی سے آگے بڑھ جائیں اور حق بات کہنا نہ پڑے. دیکھیے میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کے کیا حالات ہیں، آپ کا کیا طریقہ کار ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں، اور مجھے حق بھی نہیں میں کسی کے بارے میں کوئی طنز کروں. میں اپنی بات کہتا ہوں. جب حق بات کہنے کی بات آتی ہے یا موقع آتا ہے تو ہم راستہ تلاش کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی راستہ مل جائے اور ہم نکل جائیں، ہمیں حق بات کہنا نہ پڑے. تو ظاہر سی بات ہے جب نکل جائیں گے تو سماج میں کچھ صاحب نظر بھی تو ہوتے ہیں، وہ بیچارے ہمارے لحاظ میں نہ عام مجمع میں صحیح کہیں تنہائی میں پکڑ کے کہہ بھی تو دیں گے کہ ایسے تو بہت اچھے لگتے ہیں آپ، مگر اگر آپ نے وہاں حق بات کہہ دی ہوتی تو بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہوتا. ہم نے کہا بات تو آپ نے صحیح کہی مگر ذرا ہماری مجبوری سمجھ لیجئے. اچھا جناب آپ کی مجبوری کیا ہے؟ کہ اصل میں ہم وہاں جو حق بات بولنے سے اور کہنے سے اپنے آپ کو بچا لے گئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جس کے خلاف بات ہماری جا رہی تھی وہ ہمارا رشتہ دار تھا، وہ ہمارا عزیز تھا، رشتہ دار تھا. کیا بتائیں، اسی کے خلاف بات جا رہی تھی. ہم نے رشتے کے تحفظ کے لیے، رشتے کو بچانے کے لیے حق بات کہنے سے اپنے آپ کو روک لیا. پھر کوئی موقع آیا، ہمیں حق بات کہنا ہے مگر ہم نے پھر وہی راستہ اپنایا اور ادھر ادھر کر کے نکل گئے. پھر آپ مل گئے کسی دن، جناب وہاں تو رشتے کی بات تھی، یہاں کیا بات تھی؟ یہاں آپ نے کیوں نہیں کہا؟ کیا بتائیں، ہماری مجبوری سنیے. بڑے قدیمی تعلقات ہیں، دیرینہ دوستی ہے، روابط بہت گہرے فیملی ٹرمز ہیں. کہ اچھا دوستی کو بچانے کے لیے آپ نے حق بات نہیں کہی. ہم نے کہا یہ ہماری مجبوری تھی. تیسرا موقع آیا، پھر ہمیں حق بات کہنی تھی، پھر ہم بغیر کہے آگے بڑھ گئے. پھر آپ ملے، جناب آج کیا پرابلم آئی، آج کیا مشکل آئی؟ کہ آج تو بڑی مشکل آ گئی، آج تو بڑی مشکل آ گئی. کیا کون سی بڑی مشکل آ گئی؟ کہ آج جس کے خلاف ہماری بات جاتی وہ تو ہمارے وطن کا سب سے بڑا ظالم آدمی ہے، بہت بڑا ظالم ہے. یہ تو ہمارا جینا دوبھر کر دیتا، یہ ہمارا جینا دوبھر کر دیتا. یہاں کیا مانے ہوا؟ خوف مانے ہوا. کہیں رشتہ، کہیں تعلقات
اور کہیں خوف. یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں حق بات کہنے سے روکتی ہیں. ہم حق کہتے بھی نہیں اور اپنے آپ کو فائدے بھی محسوس کرتے ہیں. لیکن حقیقی فائدہ ہمیں تب ملے گا جب ہم حق کا ساتھ دیتے رہیں, حق کا دفاع کرتے رہیں اور نڈر ہو کر کے, بے خوف ہو کر کے دنیا کا مقابلہ کرتے رہیں. مگر ہم نے نہیں کیا. اب عقل مندی کیا ہے؟ دیکھیے, عقل مند اور ہوش مندی اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ کم قیمت کی چیز کو قربان کیا جائے اور قیمتی چیز کو بچایا جائے. بس یہی بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے رشتے کی قیمت کم ہے, ہمارے تعلقات کی قیمت کم ہے, ہماری جان کی قیمت کم ہے, دین کی قیمت زیادہ ہے. دین پر رشتوں کو قربان کرو, رشتے کو دین پر نہ قربان کرو. صلوات بر محمد والے محمد. دین بچانے کے لیے رشتہ قربان کرو, رشتہ بچانے کے لیے دین کو نہ قربان کرو. تعلقات بچانے کے لیے دین کو نہ قربان کرو بلکہ دین بچانے کے لیے تعلقات کو قربان کرو. آج ہماری سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ ہم تعلقات, رشتہ, روابط اور ڈر اور خوف کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں. بولیں گے تعلقات خراب ہو جائیں گے, بولیں گے رشتے خراب ہو جائیں گے, بولیں گے تو 10-20 گالیاں مل جائیں گی, 2-4 تھپڑ مل جائیں گے. مگر یقین جانیے اگر ان مجلسوں سے یہ حوصلہ نہ ملا تو ہمیں جرأت اظہار حق اور کہاں سے ملے گی. اگر ہم نے کربلا سے اور اہل بیت سے جرأت اظہار حق نہ سیکھا تو پھر کہاں سے سیکھیں گے؟ کوئی حق بات سے مکرے تو مکرے. اہل بیت کے چاہنے والے کو تو راستہ تلاش کرنا چاہیے کہ ہمیں کب موقع مل جائے, کب ہم حق کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں. صلوات بر محمد والے محمد پر. دیکھیے آپ جو حالات ہیں کم سے کم ہمارے صوبے کے اور پوری عالم تشیع اس سے رسوائیوں کا سامنا کر رہی ہے. مگر آپ دیکھیں خاموشی بھی ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور وہ جس بنیاد پر بھی ہو, میں اس میٹر میں نہیں جانا چاہتا, مگر تقاضا یہ ہے کہ جو حق ہو اس کا ساتھ دیا جائے اور جو باطل ہو اس کا انکار کیا جائے, اس کی مخالفت کی جائے. صلوات بر محمد والے محمد پر. ورنہ باطل نے تو اتنی تیاری کر لی کہ ہمارا قرآن مکمل ہو گیا ہے, اور حق کا ساتھ دینے والے, حق کا دفاع کرنے والے, قرآن اسی لیے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. جب بھی موقع آئے, جب بھی بات آئے, جب بھی وقت آئے, اگر زبان سے بات بنتی ہے تو زبان سے بناؤ, اقدام سے بات بنتی ہے تو اقدام سے بناؤ, قلم سے بات بنتی ہے تو قلم سے بناؤ. صلوات بر محمد والے محمد پر. اور جس کسی کو بھی حق کا ساتھ دینا یا حق کی مخالفت کرنا ہے وہ اپنی پہچان بھی نہ چھپائے, اور اگر کوئی بات وہ کہہ رہا ہے یا لکھ رہا ہے تو نیچے اپنا نام بھی لکھنا چاہیے,
اور اگر نام نہیں لکھ سکتا ہے تو کم سے کم موبائل نمبر تو لکھے تاکہ اسے جواب تو مل سکے. لیکن کیا کیا جائے, جس کی عادت ہی چوری ہے. صلوات پر محمد والے محمد پر. میرا جو بھی بیان ہے علماء کی طرف سے وہ میرے موبائل نمبر کے ساتھ ہے, اور میں اس پر شروع سے قائم ہوں اور آج بھی قائم ہوں, اور جب تک یہ مسئلہ چلتا رہے گا میں اس پر قائم رہوں گا. نہ مجھے پیش نمازی چاہیے, آپ کی دعا ہے, اور نہ مجھے وقت کی کوئی سیٹ چاہیے یا عہدہ چاہیے. صلوات پر محمد والے محمد پر. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اگر یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں پایا جائے گا تو پھر کس کے اندر پایا جائے گا؟ اس لیے کہ ہم تو ایسی تاریخیں سنتے ہیں, ایسے واقعات اور ایسی داستانیں سنتے ہیں کہ جن سے یہ جذبے پیدا ہوتے ہیں, مگر چونکہ ہمارے نوجوان, ہمارے بچوں کا کام یہ ہے کہ مجلس صرف سنتے ہیں, اسے اپنی زندگی میں اتارتے نہیں, اسے اپنی حیات میں برتتے نہیں. کسی خطیب کا مشہور جملہ ہے کہ مجلس میں آنا اتنا کمال نہیں ہے جتنا مجلس کو گھر لے جانا کمال ہے. صلوات پر محمد والے محمد پر. تو ان باتوں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. ان گنت مرتبہ ہم نے ان واقعات اور ان داستانوں کو سنا ہوگا, مگر ہم نے کتنا سیکھا اس سے, ہم نے اپنے اندر کتنی جرأت اظہار حق پیدا کی. ہارون رشید کہتا ہے, بہلول تم تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہو, جرأت اظہار حق. ہمارا انداز کیا ہے, ہم راستے تلاشتے ہیں نکل جائیں. یہ وہ ہے کہ جو راستے ڈھونڈتے ہیں کہ کب موقع مل جائے, کب حق کی طرف متوجہ کر دیا جائے. جیسے ہی ہارون نے کہا کہ تم بڑی اچھی جی باتیں کرتے ہو, کہا اچھا تمہیں ہی پسند آ گئی, کہا ہاں مجھے بہت اچھا لگتا ہے تمہاری باتوں کو سن کے. کہا پھر, کہا کسی دن دربار آ جاؤ, کسی دن دربار میں آ جاؤ. سنے وہ چاہنے والے اہل بیت کے جو اپنے آپ کو دانا کہتے ہیں مگر سب کام دیوانگی کا ہوتا ہے. جو دیوانہ اہل بیت کہا جاتا ہے اس کا کام کتنا دانائی کا ہے. توجہ کریں, کہا تم بہت اچھی باتیں کرتے ہو, کبھی دربار میں بھی آ جاؤ. کہا جب کہو تب آ جاؤں گا. مقصد کیا ہے, موقع تو مل جائے, اسے بھی حق کی طرف متوجہ کر دیا جائے. جب کہو تب آ جاؤں گا. کہا فلاں روز آ جاؤ. کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گا. ہو گیا وعدہ. چلے بہلول دانا, پہنچ گئے دربار میں, پورے پروٹوکال کے ساتھ دربار راستہ ہے, سجا ہوا ہے. یہ دربار میں داخل ہوئے تو کہیں رکے نہیں, چلتے چلتے سیدھے بادشاہ کی مسند کے قریب پہنچ گئے, اور وہاں بھی پہنچنے کے بعد وہاں بھی نہیں رکے, بیٹھ گئے تخت پر. اب خلاف پروٹوکال کام ہے. کیا حشر ہوا ہوگا جناب بہلول کا, یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. ٹوٹ پڑے سارے سپاہی اور جی بھر کے پٹائی ان کی ہو گئی, لا کے کنارے کھڑا کر دیا. ابھی ہارون رشید آیا نہیں ہے. جب وہ داخل ہونے والا تھا کہ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی, باخبر با ملازہ ہوشیار, بادشاہ سلامت کی آمد ہو رہی ہے. پورا دربار بادشاہ کے استقبال کے لیے آمادہ ہوگا, تیار ہو گیا. داخل ہو گیا بادشاہ. جب یہ چلا اور اپنے تخت پر پہنچ گیا اور تخت پر جا کے بیٹھ گیا تو اس نے پورے دربار پر نظر ڈالی.
جب ایک طرف سے نظر چلی، ابھی جناب بہلول اسی دربار میں خاموش ہیں، مگر دیکھ رہے ہیں جیسے ہی ہارون کی نظر جناب بہلول پر پڑی، فوراً بآواز بلند رونا شروع کر دیا، بآواز بلند گریا۔ اب ہارون بھی پریشان ہوا، یہ کیا میٹر ہے، کیا معاملہ ہے؟ ابھی تک تو یہ خاموش تھا، اور جیسے ہی میری نظر اس کے اوپر پڑی ویسے ہی رونے کا۔ بہلول کیا معاملہ ہے؟ کہا سپاہیوں کی طرف اشارہ، کہا انہوں نے مارا ہے۔ کہا مگر تم تو خاموش تھے، تم تو چپ تھے۔ کہاں چپ تھا، مگر جیسے ہی تجھے دیکھا رونا تجھے دیکھ کر آیا، رونا تجھے دیکھ کر آیا۔ کہا مجھے دیکھ کر رونا کیوں آیا؟ کہا تجھے دیکھ کر رونا اس لیے آیا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھ گیا، جو جگہ میری نہیں تھی، تو میری اتنی پٹائی ہو گئی، تو بہت دیر سے اہل بیت کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ تیری کتنی پٹائی ہوگی؟ ہمارا کیا انداز ہے؟ ڈر جاتے نا بھائی، جب محلے کے ٹچ پجیوں سے ہم ڈرتے ہیں تو جو ہارون جیسا بادشاہ رہا ہو۔ مگر یقین جانیے اہل بیت کے چاہنے والے اور اہل بیت سے محبت کا دم بھرنے والے، بڑی سے بڑی طاقت کیوں نہ ہو، وہ جرأت اظہار حق میں پیچھے نہیں رہتے، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت کا کمال ہی یہ ہے۔ اور اگر یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں پایا جاتا ہے تو ہم اپنے سے سوال کریں، شاید اس محبت کو اپنے دل میں اتارنے میں ہمارے کمی رہ گئی ہے، ورنہ میں بہت داستانیں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقت ہے ابن زیاد کی، ہے نا؟ مگر جناب مختار کا عالم کیا ہے؟ حق کیا تھا؟ حق یہی تھا کہ مختار تمہیں کوئی مار نہیں سکتا۔ یہ حق تھا، کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے کہا تھا، اور میثم نے جناب مختار سے بیان کیا تھا کہ مختار تمہیں اس وقت تک کوئی نہیں مار سکتا جب تک کہ تم قاتلان حسین سے بدلہ نہ لے لو۔ جب ابن زیاد کا سامنا ہوا تو ابن زیاد نے کیا کہا؟ مختار تم نے سلام نہیں کیا امیر کو؟ کہا جو میرا امیر ہے اس پر لاکھوں سلام۔ یہ ہے جرأت اظہار حق۔ چند دنوں کی کرسی کے لیے دین بھی بیچتے ہیں، ایمان بھی بیچتے ہیں۔ مگر آؤ دیکھو کیا نہ مل جاتا جناب مختار کو اگر تھوڑا سا سپورٹ کر دیتے ابن زیاد کا۔ مگر واقعاً اہل بیت کی محبت بدنام ہو جاتی۔ ابن زیاد کہتا ہے مختار سلام کرو یا نہ کرو، سلام کرو یا نہ کرو، تمہاری موت اور تمہاری زندگی ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ جیسے ہی جناب مختار نے سنا مسکرائے، کہ ابن زیاد شاید تجھے پتہ نہیں ہے، مجھے میثم نے بتایا ہے، مجھے میثم نے بتایا ہے کہ اس وقت تک مجھے کوئی مار ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں کربلا والوں کا بدلہ نہ لے لوں۔ ابن زیاد جھلا گیا، کہتا نادانی کی باتیں کر رہے ہو، تمہارے ارد گرد سپاہی ہمارے ہیں، تمہارے جسم سے لپٹی ہوئی زنجیریں ہمارے حکم کے تابع ہیں، دربار ہمارا ہے، تخت ہمارا ہے، تاج ہمارا ہے، حکومت ہماری ہے، کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا ابن زیاد نادانی کی باتیں تو کر رہا ہے۔ اب جیسے ہی جناب مختار نے یہ جملہ کہا، ابن زیاد نے جلاد کو اشارہ کیا، کہا ذرا سا قریب ہو جاؤ۔
جلاد جناب مختار کے پہلو میں آیا اور ابن زیاد کہتا ہے مختار اب کیا خیال ہے؟ کہا وہی جو پہلے تھا، ابھی بھی وہی خیال ہے جو پہلے تھا۔ جناب مختار یہ جواب دے کے بتاتے ہیں کہ علی والے حالات سے سمجھوتا نہیں کرتے، نہیں، وہ اپنی باتوں پر اٹل رہتے ہیں، وہ اپنی باتوں پر قائم رہتے ہیں۔ کہا ابن زیاد وہی جو پہلے تھا۔ ابن زیاد کے پاس کیا کر سکتا تھا وہ؟ جلاد کو اشارہ کیا کہ تلوار مختار کی گردن سے ملا دے۔ اشارہ ہوا، جلاد نے تلوار مختار کی گردن سے ملا دی۔ اور ابن زیاد اب کہتا ہے کہ مختار بتاؤ اب کیا خیال ہے؟ ایسے عالم میں بھی جناب مختار کہتے ہیں وہی جو پہلے تھا، وہی جو پہلے تھا۔ یقین اور ایمان کتنا مستحکم ہونا چاہیے ایک علی والے کا۔ کہا ابن زیاد کہتا مختار تمہیں کس بات کا یقین ہے؟ کہا مجھے یقین ہے کہ یا تو تیری تلوار کند ہوگی یا میرا گلا پتھر ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد والے محمد والے۔ مگر میرے مولا کا قول غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ علی والوں کا حوصلہ اسی بلندی پر ہونا چاہیے، جو اللہ پر اور اہل بیت پر جو بھروسہ ہونا چاہیے وہ اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ ابھی شب میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی آیت اللہ خمینی کے اوپر، اس میں آپ کی دعا سے مجھے بھی موقع ملا تھا۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ واقعاً ہمارے دور کی ممتاز اور منفرد شخصیت تھی یہ، مگر صرف ان کے کارنامے نہ بیان کیے جائیں بلکہ ان کارناموں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کی جائے۔ صلوات در محمد والے محمد پر۔ ان کے کارناموں کو، ان کے حوصلوں کو، ان کے جذبوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کی جائے۔ جلا وطنی کا زمانہ ہے، اور جب آپ تک خبر پہنچی کہ آج فرانس کے میڈیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور آپ کا بیان لینا چاہتے ہیں، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کہ دیکھو آج تو جمعہ ہے، نظام الاوقات بہت زبردست تھا، وقت کی پابندی اور وقت کا کیلکولیشن رہبر انقلاب کا ایسا تھا کہ ہر چیز کا وقت معین تھا، اور اتنی پابندی تھی وقت کی کہ لوگ اپنی گھڑی ملاتے تھے۔ میں نے جو پڑھا ہے وہ آپ کی زندگی میں اتنی پابندیاں تھیں، اور اس پابندی کو کر کے یہ پیغام دیتے تھے کہ جو قوم منظم نہیں ہوگی اس کا کوئی پروگرام کامیاب نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اچھا یہ پریس والے آئے ہیں بیان لینے کے لیے، تو آج تو جمعے کا دن، آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، آج تو کچھ کام اور بڑھ جاتے ہیں، ناخن کاٹنا ہے، غسل جمعہ کرنا ہے، تو جو اوقات بچ رہے تھے آرام کے وہ بھی آج نہیں ہیں۔ اب ساتھی سمجھا رہے ہیں کہ قبلہ بیان دے دیجئے، آج آپ کا بیان پوری دنیا میں پہنچ جائے گا، آج آپ کا بیان پوری دنیا میں پہنچ جائے گا، اور اس سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ جواب سنیں رہبر انقلاب کا، اپنے ساتھیوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہمارا کام یہ نہیں کریں گے، ہمارا کام جب وہ چاہے گا۔ صلوات بر محمد والے محمد پر۔ تو ہمیں ایسے کیریکٹر اور ایسے کردار کی صرف خصوصیات کو بیان نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی زندگی میں اسے اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے ہمارا حال سیرت معصومین کے حوالے سے ہے کہ ہم ساری سیرت سنتے ہیں مگر کسی ایک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں جلدی نہیں ہوتی ہے، جبکہ معصومین ہم سے کچھ نہیں چاہتے، صرف یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارا چاہنے والا ہے وہ ہمارا اطاعت گزار ہو۔ پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، ہمیں اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ پانچویں امام مسجد سے نکلے، اور جیسے امام نکلے ایک چاہنے والا بھی پیچھے پیچھے نکلا۔
آگے آگے پانچویں امام، پیچھے پیچھے چاہنے والا۔ امام خاموش ہیں مگر چاہنے والے کی زبان پر امام کا قصیدہ ہے۔ دیکھیے ہم اس بات کی طرف تو زیادہ متوجہ ہوتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے کیا چاہیے، مگر اس بات کی طرف کم متوجہ ہوتے ہیں کہ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ نہیں، اس بات کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ جتنی ہم توقع کرتے ہیں اس سے کم توقع اہل بیت بھی ہم سے نہیں کرتے۔ امام خاموش ہیں، چاہنے والے کی زبان پر امام کا قصیدہ ہے۔ مولا کیا کہنا آپ کا، آپ کے آباء و اجداد کا، آپ کی شان میں یہ سورہ، آپ کی شان میں یہ آیت، آپ کی شان میں یہ حدیث، اور امام ہیں نو رسپانس، کوئی توجہ نہیں، خاموشی کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہے ہیں۔ اور قریب تھا کہ امام بیت الشرف میں داخل ہو جائیں، قریب تھا کہ امام بیت الشرف میں داخل ہو جائیں۔ ایک مرتبہ چاہنے والا تڑپ کے کہتا، مولا اتنی دیر سے آپ کی تعریفیں کر رہا ہوں اور آپ ہیں کہ کچھ جواب ہی نہیں دے رہے ہیں۔ امام مڑے اور مڑ کر چاہنے والے کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے فرماتے ہیں کہ جب تم ہمارے اتنے فضائل جانتے ہو تو ہماری اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ گویا امام نے ہمیں متوجہ کر دیا کہ صرف تعریف کرنے والا نہیں چاہیے، ہمیں اطاعت گزار بھی چاہیے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ بس عزیزان گرامی، وقت مکمل ہو گیا، اذان کا وقت ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے میں اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ یہ وہ جذبہ ہے کہ جو ہر کربلا والوں کے اندر پایا جانا چاہیے۔ نہیں، بس ایک آخری بات، دیکھیے ہم اکثر فخر کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ نماز کو نہیں پڑھتا، ہم سے زیادہ مضبوط عقیدہ کسی کا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، اچھی بات ہے، آپ کا عمل بھی زیادہ ہو، آپ کا عقیدہ بھی زیادہ مستحکم ہو، مگر نہ عمل کام آئے گا نہ عقیدہ کام آئے گا اگر حق کا ساتھ نہیں ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد پر۔ نہیں، دلیل سنیے، یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، دلیل سنیے۔ عقیدہ بھی درست، عمل بھی ٹھیک، مگر جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ دلیل کربلا ہے، راہ کربلا ہے، اور امام حسین کے لجام فرس پر گستاخی کرنے والے نے ہاتھ ڈال کے گستاخی کی ہے۔ امام نے کیا کہا؟ سکلت کا ام کا یا ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ سنتے ہیں آپ ہر کا جواب کیا تھا؟ اگر آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی۔ اچھا، ہر کا یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ عقیدے کا ٹھیک ہے نا؟ عقیدے کا ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا، کچھ نہ کہہ کر کے احترام سیدہ کر کے بتایا کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، بات ہو گئی۔ امام فرماتے ہیں ہر نماز کا وقت ہے، مصلی تمہارا کہاں بچھے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر نمازی بھی ہے، اور اس نے کہا بھی کہ نواز رسول کے ہوتے ہوئے کہیں اور مصلی بچھے، سوال ہی نہیں۔ عقیدہ بھی ٹھیک، عمل بھی ٹھیک ہے۔ کسی میں ہمت جو لکھ دے کہ راہ کربلا کا ہر جنتی ہے کسی میں ہر ہمت جو لکھ دے کہ آج کا ہر جنتی ہے، کہ یہ جہنمی کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ حمایت باطل کر رہا ہے۔ جب تک باطل پرستی رہے گی نہ عقیدہ کام آئے گا نہ عمل کام آئے گا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل ہمارے کام آ جائے تو ہمیں باطل پرستی کو ٹھوکر مارنی ہوگی
اور حق پرستی کا جذبہ اور حق پرستی کا عمل ہمیں انجام دینا ہوگا۔ اور پھر اب اس کے لیے نہ وقت کی درکار ہے، نہ کثرت کی درکار ہے، نہیں، جب بھی ٹھوکر مارو گے باطل کو اور جیسے ہی حق کا ساتھ دو گے تمہارے لیے جنت کی ضمانت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہ ایسے کریم ہیں، یہ ایسے کریم ہیں کہ جو بخشش میں دیر نہیں کرتے، اور دیر ہی نہیں بلکہ یہ غلطی کرنے والوں کو شرمندہ بھی نہیں کرتے، یہ غلطی کرنے والوں کو شرمندہ بھی نہیں کرتے۔ شب عاشور کا منظر آپ کی نظروں میں ہے، بے چین، مضطرب، پریشان حال، ٹہل رہا ادھر ادھر، اور جب کوئی پوچھتا ہے کیوں اتنا بے چین ہو، کیوں اتنا پریشان ہو، تو اپنے ساتھی کو پکڑ کر دور لے کے جاتا ہے، اور دور جانے کے بعد کہتا کچھ آوازیں سن رہے ہو؟ کہا ہاں یہ آوازیں سن تو رہا ہوں۔ کہا کیسی آواز ہے؟ کہا یہ آوازیں قیام حسینی سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی صدائے العطش۔ ایک مرتبہ لرز جاتا ہے اور لرز کے کہتا ہے یہ جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں ان آوازوں کے بلند ہونے کا ذمہ دار میں ہوں۔ اپنی غلطی پر کیسا احساس ندامت ہے اور احساس شرمندگی ہے حر کے اندر۔ اور صبح عاشور جب خدمت امام حسین میں آئے ہیں حر، سید العلماء لکھتے ہیں کہ اپنی پیشانی حر نے امام کے قدموں میں ڈال دی تو امام جانتے ہیں کیا جملہ کہتے ہیں؟ ارے ارے ذرا تم نہ سر تو اٹھاؤ، تم ہو کون؟ حر کو شرمندگی کا احساس نہ ہو، اس لیے کریم آقا حر سے یہ کہہ رہا ہے تم ہو کون، ذرا اپنا سر تو اٹھاؤ۔ اور شاید ایک احساس امام حسین کو اور بھی تڑپا رہا تھا کہ جب دشمن بن کے آیا تھا تب تو پورے لشکر کو سیراب کیا تھا، آج دوست بن کے آیا ہے مگر ہمارے پاس ایک کاسہ آب بھی نہیں جس سے حر کی ضیافت اور میزبانی کی جا سکے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم محمد و آل محمد کے۔ ابھی آپ نے مرثیہ سماعت فرمایا ہے، بس 2-3 جملے اور سن لیں امام حسین کی شہادت کے حوالے سے۔ امام حسین کی ایسی رخصت ہے کہ تاریخ کربلا میں کوئی رخصت ایسی آپ کو نہیں ملے گی، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ امام حسین رخصت ہو کر کے ابھی چند قدم چلے تھے کہ ایک مرتبہ مظلوم کربلا کے کانوں میں آواز آئی، مہلن مہلا یبن الزہرا، اے زہرا کے لال ذرا قدم آہستہ بڑھانا۔ اب مظلوم کربلا مڑے تو کیا دیکھا کہ بہن ہیں جو خیمہ گاہ سے باہر آ گئی ہیں۔ ایک مرتبہ رک گئے، زینب بھائی کی زندگی میں خیمے سے باہر قدم کیسے آ گئے؟ کہا بھیا اماں کی ایک وصیت یاد آ گئی، اماں کی ایک وصیت یاد آ گئی جس نے مجھے خیمے سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ کہا بہن اماں نے کیا وصیت کی تھی؟ کہا بھیا اماں نے کہا تھا زینب جب تمہارا بھائی رخصت آخر کے لیے آئے تو اس کے گلے کے بوسے لے لینا۔ اے بھیا گلا بڑھاؤ تاکہ بہن ماں کی وصیت کو پورا کر سکے۔ ثانی زہرا نے بھائی کے گلے کو چوم کر کے ماں کی وصیت کو پورا کیا، بس بوسہ لینا تھا کہ ایک مرتبہ مظلوم کربلا تڑپ کے کہتے ہیں، اے بہن تم نے تو بابا کی وصیت یاد دلا دی،
اے بہن تم نے تو بابا کی وصیت یاد دلا دی. کہا بھیا بابا نے کیا کہا تھا؟ کہا زینب بابا نے کہا تھا حسین جب جانے لگنا تو زینب کے بازوؤں کے بوسے لے لینا. اے بہن اپنا بازو بڑھاؤ تاکہ حسین بابا کی وصیت کو پورا کر سکے. ارے زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا تھا کہ ثانیہ زہرا تڑپ کے کہتی ہے اے بابا. نجف کو رک کر کے آواز دیتی بابا اب یقین ہو گیا کہ سر سے چادر بچھنے گی، بازوؤں میں رسن بھی بندھے گی، میرا ماجایا مجھ سے رخصت ہو کے جا رہا ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا قلب ای منقلب ینقلبون. الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودعفیہا وتصلی علی محمد وآل محمد وانتفل بیمان تالو ولا تفل بیمان آلو. یہ اللہ واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، واسطہ اس فرش ادا امام حسین کا، موجودہ وائرس سے تمام عالم انسانیت کو نجات دے دے. اے اللہ واسطہ ہے اس مجلس امام حسین کا، پروردگار جو بھی مومن یا مومنہ اس وائرس کے شکار ہو گئے ہیں پروردگار انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما. اے اللہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، مرحوم کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اس مجلس کا ثواب مرحوم کی روح کو عائد اور واصل فرما. اے اللہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو مشتاق حج و زیارت انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، جو مقروض ان کی قرض کو عطا فرما، جو ہمارے بچے جو ہماری بچیاں مصروف تعلیم ہیں تعلیمات کے سلسلے میں نمایاں کامیابی عطا فرما. اے اللہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار امام کے سپاہیوں میں ہو سکے. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے سید محمد علی مرحوم ابن سید ریاض حسین مرحوم کی روح کو حصہ فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم.